وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ آل عمران کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ سورہ آل عمران جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آغاز سورت سے لے کر 4تھے رکوع کی 2 آیت تک، جو کہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوا تھا، اور دوسرا حصہ 4تھے رکوع کی 3 آیت سے لے کر 6ٹھے رکوع کے اختتام تک ہے، اور یہ 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جو ہے یہ نازل ہوا۔ تو 9 ہجری میں حالات یہ تھے کہ وفود کے وفود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے اور دین اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو نجران کا ایک عیسائی وفد 3 سرداروں کی سرپرستی میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور 2 ہی صورتیں تھیں کہ یا تو وہ عیسائی آبادی نجران کی جو تھی، جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی 70 سے زائد قبیلوں پر مشتمل تھی، اور کوئی 1.25 لاکھ کے قریب قابل جنگ جوان اس سے نکل سکتے تھے، یعنی اتنی بڑی آبادی تھی۔ یہ نجران کا علاقہ یمن اور حجاز کے درمیان واقع تھا۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ لوگ دین اسلام کو قبول کریں، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اسی صورت میں وہاں رہ سکتے تھے کہ پھر ذمہ بن کر رہیں، جزیہ دیں، لیکن اسلام ایسا نہیں چاہتا کہ لوگوں کو ذمہ بنا کر رکھے اور ان کی حفاظت کے لیے ان سے فدیہ لے اور اس طرح سے ان کو پالتا رہے، بلکہ مزاج یہ ہے کہ لوگ دین کو قبول کریں، مسلمان بن کر رہیں، اور جبر بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان کیا جائے، لازم کیا جائے ان پر کہ وہ دین اسلام قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ خطبہ نازل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ان پر دین اسلام کو واضح کیا جائے۔ اب یہ عقیدے کی خرابی عیسائیوں کی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدائی میں اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ اگر ان کے اس عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو پھر بڑا آسان ہے کہ وہ دین اسلام داخل ہو جائے۔ تو اسی مقصد کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے خطبہ نازل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر جب کہ وہ عیسائی وفد آیا ہوا تھا۔ تو پچھلی آیات میں کچھ باتیں گزر چکی، اب یہاں مزید یہ آگے بتلایا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ تھیں وہ امید سے جب تھیں تو انہوں نے اللہ سے یہ نظر مانی تھی کہ اے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں یہ تیرے کام کے لیے وقف کر دوں، اسے قبول کر لینا۔ اور جب ان کی پیدائش ہوئی حضرت مریم کی تو وہ لڑکی تھی، تو ان کی والدہ کو ذرا تھوڑا سا احساس ہوا کہ اگر لڑکا ہوتا تو اللہ کے کام کے لیے زیادہ موزوں ہوتا ہے، اب یہ لڑکی پیدا ہوئی، بہرحال اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے پھر بھی
اس لڑکی کو برگزیدہ کیا، اس کی اچھی پرورش کی، صالح خاتون کے طور پر یعنی یہ جوانی کو پہنچی، اور پھر اس نظر کے مطابق حضرت مریم کو ہیکل میں داخل کر دیا گیا ایک حجرے میں، وہاں یہ اللہ کی عبادت کرتی تھیں، اور ان کے خالو حضرت زکریا جو بہت ضعیف ہو چکے تھے انہیں ان کا کفیل مقرر کر دیا، وہ دیکھ بھال کرتے۔ اور جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ مریم کے پاس یہ کھانا پینا آ رہا ہے اور میرے سوا اس کے پاس کوئی آتا نہیں ہے، یہ سب کچھ کہاں سے ہے، تو پوچھ لیا کہ اے مریم یہ سب کہاں سے ہے تیرے پاس؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے۔ تو پھر انہوں نے بھی اپنے رب سے فریاد کر ڈالی کہ اے پروردگار تو مجھے بھی ایک صالح بیٹا عطا کر دے جو اس مشن کا وارث ہو، جو مشن تو نے میرے سپرد کیا ہے، یعنی تیرے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے یہ کام میری اولاد بھی کرے آگے، پیغمبر کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ کی خوشخبری دی، اور وہ بڑے حیران ہوئے کہ میرے ہاں کیسے ہوگا بھلا، یہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا، میری ہڈیاں خشک ہو چکی، اور میری بیوی جو ہے وہ تو جوانی میں بانج تھی، اب وہ بھی بوڑھی ہو چکی۔ تو بہرحال اللہ قدرت کا مالک ہے۔ تو ان پر یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح سے اپنے پیغمبروں کو دیکھیں برگزیدہ کیا، اور شروع میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، ان سب کو برگزیدہ کیا۔ تو انہیں تو کسی نے اللہ کا بیٹا نہیں بنایا اور خدائی میں شریک نہیں کیا، تو عیسائیوں نے یہ ایسا کیوں کر دیا؟ تو اس مقصد کے لیے سارا خطبہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، یعنی جب وہ ہیکل میں اللہ کی عبادت کرتی تھیں تو فرشتے نے آ کے کلام کیا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، وطہرکی، اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے، واصطفاکی علی النساء العالمین، اور تمام جہانوں کی عورتوں میں سے تجھ سے ایک کام لینے کے لیے تجھے منتخب کر لیا اللہ تجھ سے کام لے گا۔ اب کیا کام لے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے یہ آ رہا ہے، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما برداری میں رہنا، فرما بردار بن کر رہنا، یعنی جو کام لے اس کو خوشی سے قبول کر لینا، پریشان نہ ہونا، یعنی ایک ایسا کام لیا جانا تھا، اور وہ کام کیا تھا کہ بغیر شادی کے، بغیر خامد کے اللہ نے اولاد دینی تھی۔ یہ بہت بڑا کام، دنیا کیسے کیسے منہ کھولتی ہے، کیسے کیسے الزام لگاتی ہے، تو فرمایا کہ فرما برداری میں رہنا، اللہ کی فرما برداری، وسجدی، اور اس کے آگے سجدہ ریز رہنا، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل رہنا، یعنی اس ہیکل میں نماز ہوتی تھی، باجماعت ہوتی تھی، تو بھی شامل رہنا، اپنے حجرے میں ہی جو ہے یہ کام کرتی رہنا۔ ذالک من انباء الغیب، اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ سب غیب کی باتیں ہیں، نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھا جب یہ سب کام ہو رہا تھا، تو یہ سب غیب کی باتیں ہیں، نوحی الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وحی کے ذریعے بتلا رہے ہیں ہم آپ کو، اور ہمیں بھی اسی سے معلوم ہوا ہے اس قرآن مجید سے، ورنہ ہمیں کیا پتہ۔ وما کنت لدیہم، ورنہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، کس وقت؟ اذ یلقون اقلامہم، جب لوگ پانسے پھینک رہے تھے، یعنی قرآن دازی ہو رہی تھی، کس بات پر؟ کہ مریم کی کفالت کون کرے، اس کا کفیل کون ہو، کون اس کا سرپرست ہو، یعنی جب اس کو اللہ کی نظر جیسے مانی تھی ان کی والدہ نے، ہیکل میں داخل کر دیا گیا، اب اس کے دیکھ بھال کون کرے گا؟ تو جب اقلام یعنی قلم پھینکنے کا طریقہ، یعنی قرآن دازی کا ایک طریقہ تھا، یہ پھینکے جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے اس موقع پر،
ایہم یکفل مریم، کہ کون مریم کی کفالت کرے گا، کون دیکھ بھال کرے گا مریم کی یہاں پر اس عبادت خانے میں. وما کنت لدیہم، اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب ان میں ایک جھگڑا برپا تھا، جب بحث ہو رہی تھی اس بات پر کہ کون اس کام کو انجام دے گا. اذ قالت الملائکۃ، اور یاد رکھو وہ وقت بھی جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی طرف سے ایک فرمان کی خوشخبری دے رہا ہے، ہم پہنچا رہے ہیں تجھے یہ خوشخبری. فرشتوں نے جب یہ کہا تھا مریم سے کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھے ایک فرمان کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی جو کام ہوگا تیرے ساتھ، جو کام لیا جائے گا، اللہ اپنے فرمان سے لے گا، اس طریقے سے نہیں لے گا جو عام طریقہ رائج ہے کہ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس سے اولاد ہوتی ہے. یہ عمل نہیں ہوگا. اللہ تجھ سے ایک کام کی خوشخبری دیتا ہے. منہ اسمہ مسیح عیسی ابن مریم، اور اس کا نام، وہ فرمان کیا ہے کہ تیرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا. اس کا نام وجیہن فی الدنیا، دنیا میں بہت باعزت وجیح ہوگا، وقار ہوگا، دنیا میں اس کی بڑی عزت ہوگی. والآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا اور آخرت میں بہت عزت والا ہوگا وہ. ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ اس کو اپنی قربت میں رکھے. اللہ کے سب سے زیادہ مقرب اللہ کے پیغمبر ہی ہوتے ہیں، اور ان کے بعد پھر وہ لوگ جو کہ بڑے صالحین ہوتے ہیں، شہداء ہوتے ہیں، یعنی یہ سب. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور اس کی خاصیت یہ ہوگی جو لڑکا تیرے ہاں پیدا ہوگا کہ وہ پنگوڑے میں بھی کلام کرے گا لوگوں سے، اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا. یہ ایک خاص وصف تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا. یعنی جب وہ پیدا ہوئے تو لوگ امڑائے گھر آ گئے حضرت مریم کے. یعنی جب وہ بچے کو لے کر اپنے گھر آئیں، ایک جگہ پیدائش ہوئی تھی ایک، تو لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے کیا پاپ کیا، نعوذ باللہ، نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی، نہ تیرا باپ کوئی ایسا بد چلن انسان، یہ تیرے ہاں بچہ کیسے آ گیا، یہ جبکہ تیرے کوئی نہ شادی ہوئی نہ. تو یہ ہے کہ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہی جواب دے گا، اور اس وقت انہوں نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ نے اس وقت کلام کیا. اللہ نے دیکھے اور فرمایا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہ بڑا خطبہ ہے جو سورہ مریم میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لڑکا پنگوڑے میں بھی، یعنی مہد گود کو کہتے ہیں، ماں کی گود کو کہتے ہیں، اور بڑی عمر میں بھی پہنچ کر اللہ سے لوگوں سے کلام کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہوگا، نیک لوگوں میں سے ہوگا. قالت، تو پھر حضرت مریم بولی فرشتے کی اس خبر پر، جو خوشخبری جو دی فرشتے نے، انہوں نے عرض کیا رب انا یکون لی ولد، اے میرے پروردگار میرے ہاں کیسے ہوگا یہ بچہ، کیسے ہوگی اولاد. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی، کیسے ہوگا میرے ہاں یہ. قال کذالک اللہ، تو جواب ملا ایسا ہی ہوگا، اللہ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، یعنی وہ باختیار ہے، قدرت والا ہے، وہ جیسے چاہے پیدا کر دے. اذا قضا امرن، اس کا انداز تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فإنما یقول لہ، تو وہ تو صرف حکم دیتا ہے اسے، کن ہو جا فیکون، اور وہ کام ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب وسائل نہیں چاہیے. جیسے ہم کوئی کمرہ بنانا چاہتے ہیں تو کتنا منصوبہ بناتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اینٹیں لاتے ہیں اور چیزیں لاتے ہیں، کاریگر بلاتے ہیں، پھر وہ بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کام کا ارادہ کرتا ہے، وہ حکم دیتا ہے، ہو جا اور کام ہو جاتا ہے، اس کی قدرت ہی ہے. لہذا اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں.
کسی مرد نے تجھے چھوا بھی نہیں تو کوئی اللہ اپنی قدرت سے پیدا کر دے گا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ کی قدرت سے وہ پیدا ہوئے۔ آگے یہ چھٹے رکوع کے اختتام تک یہ حصہ چلتا ہے، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔